سرور کائنات یہ وفات یہ بات علماء کی کتاب شہادت کی تاریخ اور اسی طرح سے ہمارے دوسرے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم قدرت نے عجیب انتظام رکھا ہے کہ جب رسول اللہ کی ولادت کی تاریخ ہے اسی دن ہمارے ایک امام کی ولادت کی تاریخ ہے، اور جب رسول اللہ کی شہادت کی تاریخ ہے تو اسی دن ہمارے ایک امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ شاید حضرت الہیہ رہی ہو کہ رسول کے ساتھ ساتھ اولاد رسول کو بھی یاد کرتے رہو، چاہے وہ ولادت کا موقع ہو چاہے وہ شہادت کا موقع ہو۔ صلوات پڑھیں۔ حضور کا تذکرہ مسلسل میں کرتا رہتا ہوں، وہ مسلسل میری تمام علماء کی تمام سنتے رہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آج تھوڑا سا امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں شروع کی جائے کہ ان کے اوپر تاریخ میں بہت ہی زیادہ ضرور کی ہے، مورخین نے بہت زیادہ ضرور کیے ہیں، اور سب سے زیادہ جو بری بات ضرور کی گئی ہے وہ ہمارے اسی امام کا ضرور کی گئی، جبکہ ہمارا ہر امام ہر عیب سے بری ہوتا ہے، ہمارا ہر امام جو ہے وہ ہر قسم کے عیب سے بری ہوتا ہے، لیکن یہ کہ دشمنوں نے طرح طرح کی حدیثیں کر کے اور خاص طور سے بنی وجہ کے زمانے میں، خاص طور سے حاکم شاہ کے زمانے میں امام کے متعلق بہت زیادہ افواہیں اور بہت زیادہ غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں، خاص طور سے امام کے سلسلے میں جو ان کے نکاح اور عقد ہیں اس کے سلسلے میں بہت زیادہ جھوٹی حدیثیں اور بہت زیادہ جھوٹی باتیں منسوخ کی گئی ہیں، یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ 300 آپ نے عقد کیے تھے، کسی نے کہا 400 کیے تھے، کسی نے کہا 500 600 700 800 900، یہاں تک پہنچ گئی تعداد 900 تک تعداد پہنچا دی گئی، جھوٹوں نے اور بدکاروں نے 900 تک تعداد پہنچا دی، اور بھی بنی امیہ کے جو مولوی وہ اپنے خطبوں میں جمعے کے خطبوں میں اسلامی چیزیں اور پھیلاتے رہتے تھے اور اس طرح سے کوشش کرتے رہتے تھے کہ معذ اللہ کوئی عیب لگ جائے، کوئی برائی لگ جائے، اور یہی تو میں نے کہا تھا کہ دیکھیے ہر چیز جو ہے وہ عقل سے سمجھی جاتی ہے، اور جب تک عقل استعمال نہ کریں تو اس فیصلے پر نہیں پہنچ سکتے۔ آپ یہ بتائیں کہ ایک مورخ 300 لکھ رہا ہے، ایک مورخ 400 لکھ رہا ہے، ایک مورخ 500 600 700 800 900، سوال یہ کہ تمام مورخین نے ایک تعداد میں لکھی، اگر 300 کیے تھے تو سب کو 300 لکھنا چاہیے تھا، 400 کیے تھے تو سب کو 400 لکھنا چاہیے تھے، 500 معذرت کرتے تو 500 لکھنا چاہیے تھے، لیکن ایک مورخ لکھ رہا ہے 300، دوسرا مورخ لکھ رہا ہے 400، پھر اور مورخ آیا 500، پھر ایک آگے بڑھا ہوا 600، یہ تعداد بڑھتی ہو جا رہی ہے، یہ تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی دربار سے انعام معین تھا کہ کون زیادہ لکھتا ہے، کون زیادہ بڑا ضرور ہو چکا ہے، کیونکہ اگر کسی مورخ نے 300 لکھ دیے اور اس کو انعام مل گیا، اگر دوسرا بھی 300 لکھے گا تو اس کا انعام کیسا، تو لکھنے والا لے گئے، لہٰذا آپ مزید انعام چاہیے تو انہوں نے 400 لکھا تاکہ اب مزید انعام ملے، اب جب 400 دوسرا لکھے گا تو اس کو کیا انعام ملے گا، وہ لکھ کا، لہٰذا وہ 500 لکھیں گے تاکہ اس کو بھی انعام ملے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں سے انعام کی بارش ہو رہی ہے کہ کون کتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے، کون کتنی بڑی بدکاری کا ثبوت دیتا ہے۔ اس سے بڑی بات ہو جاتا ہے کہ درباروں سے انعامات ہوتے ہیں، کون کون میں کتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے۔ اسی لیے باقاعدہ کارخانے تھے حدیثوں میں گڑھنے کے، اور بڑے بڑے انعامات تھے، یہاں تک کہ مخالفت بھی حدیث سے اور جواب بھی حدیث سے، یا اگر مولا علی کے سلسلے میں کوئی حدیث ہے تو جواب وہی جائے، اگر مولا علی کے سلسلے میں یہ حدیث ہے کہ انام مدینۃ العلم وعلی بابها تو پڑھو لوگ، کسی کی کہہ دو رسول نے فرمایا ہے کہ چھت ہے، کسی سے کہہ دو کوئی دیوار ہے، کسی کی کہہ دو کوئی پردالا ہے، تاکہ معذلہ افضلیت میں کمی ہو جائے کہ بھائی اگر وہ در ہے خدا تھا چھت
मैं बहुत शुरू बात थी, मैं कानपुर गया हुआ था, तो वहाँ मुझे मैजिद पढ़ना थी, बहुत 25 साल पहले की बात है। तो वहाँ अब वो फजीलत गढ़ी गई थी कि था दाम देकर कहा गया कि रसूलुल्लाह ने कितनी अहमियत दे देते, कितनी इंपॉर्टेंस थी रसूल की निगाहों में। ये रसूल के साथ साथ नमाज पढ़ रहे थे और इनका ये आवाज़ थी कि मेरा अल्लाह का रसूल छूट गया है, दादा आप बात छूट के रहिएगा। ज़्यादा तशरीफ ले गए, दोबारा रसूल गया, फिर आगे शरीक तो रसूलुल्लाह का इंतजार करते रहे। फजीलत मिली तो ऐसी फजीलत मिली कि जो शराबी पैदा की दलील है। एक सलवार मेरे इस तरह की हदीसें गढ़ी थी, पूरा कारखाना कायम कर दिया गया। खास तौर से इमाम हसन के सिलसिले में, सुलेमान हसन के सिलसिले में बहुत ज़्यादा संगत फैलाई जाती है, लेकिन हकीकत ये थी कि इमाम हसन अगर सुनो न फरमाते तो ज़ाहिर है कि तमाम लोगों ने तय कर दिया था और जितनी दौलतें मुआविया की तरफ से मिली गई थी सब साथ छोड़ देते, इमाम हसन तनहा रह जाते। इमाम हसन जो शहीद होते तो ये होता कि हुकूमत के लिए लड़ाई हुई थी जिसमें मुआविया की जीत हो गई और हसन की मददगार, लिहाजा हुकूमत की लालच का नाम आ जाता। लिहाजा आप देखें कि इमाम हसन ने इसी चीज़ सुनो फरमा दी कि ताकि इमाम हुसैन की करबला के जंगल के लिए रास्ता साफ हो जाए। तो उस वक्त दुनिया नहीं समझ पाई थी कि मुआविया का किरदार कैसा है। चेहरे पर पर्दे पड़े हुए थे, सूले हसन ने वो पर्दे सबने चेहरों पर से हटा दिए। इमाम हसन की सुनो ने उनके किरदार के ऊपर जो पर्दे पड़े हुए थे वो हटा दिए थे, जो कि तमाम तारीफ काम शरीर और खुदा फिदा तारीख इनकी तारीखों में है कि जब ये कूफे आया है अमीर शाम हाकिम शाम, तो इसने तमाम मुसलमानों से जमा करके कहा था कि देखो किसी गलत फहमी में न रहना, किसी गलत फहमी में रहना। मैं इसलिए हाकिम नहीं बना हूँ कि तुमको नमाज़ें पढ़वाऊँ, मैं इसलिए नहीं बना हूँ कि तुमको रोज़े रखवाऊँ, इसलिए मैं हाकिम नहीं बना हूँ कि मैं तुम्हें जो है हज करवाऊँ, बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के इस्तेहकाम के लिए और हुकूमत हासिल करने के लिए मैंने ये जो है ये सुलूक की है। और रही सुलूक की शराइत और रहा मुआहदा, तो सुन लो, देखो वो मुआहदा जो मेरे पैरों के नीचे है, और ये कह कि मुआहदा अपने पैरों से रौंदा। देखो ये मुआहदे की हालत है तो कर रहा है, इसका मतलब सिर्फ मक्कारी थी, सिर्फ धोखेबाजी थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। एक सलवार किसी ने कहा इमाम हसन अलैहिस्सलाम से कि फर्जंद रसूल आप धोखा खा गए, फर्जंद रसूल आप धोखा खा गए। इमाम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी तवज्जो है। किसी ने कहा कि फर्जंद रसूल आप धोखा खा गए, मुआविया ने आपको धोखा दे दिया। इमाम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, आपने अल्हम्दुलिल्लाह जो कहा इस्लाम में धोखा देना है, धोखा खाना है। अल्लाह का शुक्र है कि धोखा दिया नहीं मैंने, और उसने धोखा दिया तो तारीख में हमेशा सब रहे। और जब हमारा किरदार कि हमने हमेशा मुआहदे की पाबंदी की, तो किसी भी मुआहदे की शर्त पर अमल नहीं किया गया, किसी शर्त पर अमल नहीं। मुआहदे में तो थोड़ा सा इख्तिलाफ है, बाद उलमा ने लिखा है कि ये फैसल कि मुआविया को अपने बाद किसी वली अहद किसी जानशीन के बनाने का हक नहीं होगा, जानशीन के बनाने का हक नहीं होगा। लेकिन उसने हुकूमत कायम होते ही इस वायदे को अपने पैरों का फैसला होगा कि यजीद के लिए बैठ देने लगा, यजीद के लिए बैठ देने लगा। एक तो यह, लेकिन कुछ चीज़ में कुछ तारीखों में दूसरी तरह लिखती है, बहुत तवज्जो चाहूँगा आप बता दें। ये शिर्क है मुआहदी दूसरी तरह लिखती है, और वो शिर्क ये है कि इमाम हसन ने फरमाया था कि देखो जैसे ही मुआविया दुनिया से रुखसत होगा, खिलाफत पलट कर जो भी हमें जिंदा होगा उसके बाद आ जाएगी। अगर मैं जिंदा हुआ तो मेरे पास आ जाएगी, और अगर मेरा भाई हुसैन जिंदा हुआ उस
معاہدہ ختم ہو جائے گا کہ میری حیات ہوگی تو وہ خلافت پلٹ کر میری طرف آئے گا، حکومت پلٹ کر میری طرف آئے گی، اور اگر میرا بھائی حسین ہوا موجود اور میں زندہ نہیں رہا، دنیا سے رخصت ہو گیا، تو یہ حکومت پلٹ کر حسین تک آ جائے گی۔ یہ تھا معاہدہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی معاویہ نے آخری سانس لی اسی وقت حکومت پلٹ کر حسین کے پاس آ گئی تھی۔ اس معاہدے کے تحت حکومت پلٹ کر امام حسین کے پاس آ گئی تھی۔ اس معاہدے کے تحت اب تو کہا جاتا ہے کہ امام حسین نے یزید کے خلاف بغاوت کی، امام حسین نے یزید کے خلاف بغاوت کی۔ معاملہ الٹا ہے، جب حکومت پلٹ کر خود بخود حسین کے پاس آ گئی تھی تب حسین نے بغاوت نہیں کی تھی، بلکہ یزید نے امام حسین کے خلاف ایک سلمان بھیجنے کا۔ تو یہ ہے حقیقت کہ جو ہمارے بچوں اور جوانوں تک پہنچنا چاہیے۔ آپ نے وقت گزارنے کی بہت زیادہ گنجائش نہیں رہتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ میں نے کسی موقع پر عرض کیا تھا، آج بھی کرنا چاہتا ہوں کہ بات کہی جاتی ہے کہ صاحب امام دونوں امام ہیں، امام حسن بھی امام ہے، امام حسین بھی امام ہے، لہٰذا دونوں کا کردار اور دونوں کا عمل ایک ہونا چاہیے، لیکن ایک بھائی سلو کر رہا ہے اور ایک بھائی جنگ کر رہا ہے، لہٰذا دونوں کے کردار میں فرق نظر آ رہا ہے، کیونکہ سلو الگ چیز ہے اور جنگ الگ چیز ہے۔ ایک بھائی سلو کر رہا ہے، ایک بھائی جنگ کر رہا ہے، ایک نے سلو کی ایک نے جنگ کی۔ اسی لیے کبھی کبھی کوئی کہہ دیتا ہے کہ امامت کے کردار میں فرق نظر آ رہا ہے، امامت کی مزاج میں فرق نظر آ رہا ہے۔ میں نے کسی موقع پر عرض کیا تھا کہ معاملہ الٹا ہے، معاملہ بالکل برعکس ہے، نہ امام حسن نے سلو کی تھی نہ امام حسین نے جنگ کی تھی، نہ امام حسن نے سلو کی تھی نہ امام حسین نے جنگ کی تھی، بس اس نے کو بدل دو، اس نے کو بدل دو۔ حسن نے سلو نہیں کی تھی، حسن سے سلو کی گئی تھی، حسین نے جنگ نہیں کی تھی، حسین سے جنگ کی گئی تھی۔ یہ دیکھو کہ سلو کا سادہ کاغذ کس کی طرف سے آ رہا ہے اور شرائط ہے وہ کون تحریر کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن سے سلو کی گئی، اور دیکھو امام حسین کے بعد نہ کوئی اسلحہ نہ فوج نہ لشکر، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اس میں ایک 6 مہینے کا بچہ بھی ہے، کوئی میدان جنگ میں جب جاتا ہے کیونکہ 6 مہینے کے بچے کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، 4 برس کی بچی کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، خواتین اور عورتوں کو لے کر اپنے ساتھ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے حسین جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے بلکہ حسین سے جنگ کی گئی، حسین سے جنگ کی گئی۔ اور پوری توجہ چاہوں گا کیونکہ دعوے کو گنجائش نہیں تھی۔ امام حسن نے سلو کے کاغذ کے اوپر شرکیں آتے اور آپ نے شرطیں تحریر فرمانا شروع کی کہ معاویہ جو ہے وہ قرآن کی پیروی کرے گا، سنت رسول اللہ کی پیروی کرے گا، قرآن کی پیروی کرے گا، سنت رسول اللہ کی پیروی کرے گا۔ یہ شرط لگانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ نہ قرآن کی پیروی ہو رہی تھی نہ سنت رسول اللہ کی پیروی ہو رہی تھی، لہذا یہ شرط لگانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس پر عمل نہیں ہو رہا تھا۔ اور دوسری چیز کرنا چاہتا ہوں، یہ شرطیں تحریر کی کہ تمہیں اس پر عمل کرنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ امام حسن نے معاذ اللہ بیعت کر دی تھی، امام حسن نے معاذ اللہ بیعت کر دی تھی، لیکن یہ شرطیں خود اس بات کی دلیل ہیں کہ معاویہ سے امام حسن فرما رہے ہیں کہ اس شرط پر عمل کرنا ہوگا، تمہیں اس شرط پر تمہیں عمل کرنا ہوگا، اس شرط پر عمل کرنا ہوگا۔ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ نمائندہ حق بیعت کر نہیں رہا ہے بلکہ بادشاہ حق سے نمائندہ حق بیعت لے رہا ہے۔ ایک سردار میرے اور کہا معاذ اللہ طرح طرح کے کیونکہ معاذ اللہ دولت کی خواہش تھی، لہٰذا بہت بڑا وظیفہ دے دیا، بہت بڑا وظیفہ دے دیا تھا، لہٰذا خاموش ہو گئے تھے اور اپنی حکومت جو دے دی تھی نہیں اس کو بھی سن لیجیے کہ جس وقت پہلی مرتبہ
امیر شام ہے مدینے آیا، حاکم شام مدینے آیا ہے تو اس نے پڑھنا شروع کیا، لیکن امام حسن تشریف نہیں لا رہے ہیں، جب امام حسن تشریف نہیں لائے تو اس نے پورا وقت بھیجا کہ فرض رسول آ کر مل تو لیجیے، آ کر اس سے بات کر لیجیے۔ امام حسن تشریف لاتے ہیں، بالکل آخر میں تو معاویہ کہنے لگا کہ مجھے معلوم تھا کہ آپ کیوں دیر کر رہے ہیں، مجھے خبر تھی کہ آپ کیوں دیر کر رہے ہیں، آپ دیر اس لیے کر رہے تھے کہ میرا خزانہ ختم ہو جائے، میرا مال ختم ہو جائے اور آپ کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہ بچے، لہٰذا آپ نے اسی لیے دیر کی تھی تاکہ میری بے عزتی ہو جائے، مجھے ذلت نصیب ہو جائے۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ جتنا پورے مدینے کو بانٹا گیا ہے اور جتنا سارے اصحاب کو بانٹا گیا ہے اس کا دگنا لے آؤ حسن کے لیے۔ سامنے موتیوں کا ڈھیر لگ گیا، جواہرات کا ڈھیر لگ گیا، یہ حسن دیکھو میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، تم یہ سمجھ رہے تھے کہ میرے پاس کمی ہو جائے گی اور میں تمہیں کچھ دے نہیں پاؤں گا، دیکھو جتنا دیا ہے سب کو اس سے دگنا ہے تمہارے لیے۔ پھر امام حسن خاموش رہے، جب چلنے لگے، جب اٹھ کر چلنے لگے تو معاویہ کے ایک غلام آگے بڑھتا ہے اور امام حسن کی جوتیاں سیدھی کر دیتا ہے۔ توجہ ہے، امام حسن کی جوتیاں سیدھی کر دیتا ہے۔ جیسے اس نے جوتیاں سیدھی کی، امام نے فرمایا یہ سارا خزانہ تیرا ہے، یہ سارے جواہرات تیرے ہیں۔ گویا معاویہ کو بتا دیا کہ تیری دولت میری نگاہوں میں میری جوتیوں سے نکلتا ہے۔ تما ہوتا کہ سارے خزانے لے کر امام حسن کو چلا جانا چاہیے تھا، لیکن جوتیوں میں تو پھیل ہوئے غلام کو دے دینا خود اس بات کی دلیل ہے کہ امام کے سامنے ان دنیاوی خزانوں کی کوئی حیثیت و حقیقت نہیں ہوتی۔ صلوات بھیجنے کو حالات حاضرات ابھی میں دنیا کرنا ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ آج کا سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ کسی کے لیے کچھ لکھنا ہوتا تو پمفلیٹ چھاپے جاتے تھے اور پمفلیٹ کو بانٹنا بھی بڑا مشکل ہوتا تھا، تو پمفلیٹ بانٹتے پکڑا جاتے تھے، ارے صاحب فلاں آدمی پکڑا گیا، فلاں کے خلاف پمفلیٹ بانٹ رہا تھا، فلاں کے خلاف پمفلیٹ بانٹ رہا تھا، تو پہلے بڑا مشکل تھا، وہ پمفلیٹ بھی 2-4 مہینوں تک محفوظ رہتے تھے۔ کبھی کبھی تو میرے پاس ڈاک سے زمانے بہت بچپن میں یاد ہے، پاک کی حیات میں ڈاک سے پمفلیٹ آتے تھے، فلاں مولوی کے خلاف، فلاں مولوی کے خلاف، فلاں مولوی کے خلاف، اور اس کے بعد پمفلیٹ آ رہے پوسٹر چھپ جاتے تھے۔ اور آج اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ ایک کلک میں ہزاروں کو تک بات پہنچ جاتی ہے، اور پھر یہ کہ فیک ہوتے ہیں زیادہ۔ میرے خلاف جتنی بھی آئی ڈیز ہے اس میں 99.9% فیک ہوتی ہے، جھوٹی ہوتی ہے، یعنی اتنی ہمت ان کو نہیں ہوتی کہ اپنے نام سے لکھ سکیں، اپنے نام سے لکھ سکیں، زیادہ طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ زیادہ ایک بیچارہ میں تو سمجھتا ہوں، اب اللہ بہتر جانتا ہے، میں تو سمجھتا ہوں شاید پاگل و دیوانہ شخص ہے کہ جس کو جو اب پاگل بنے میں اپنے کو کچھ نظر ہی سمجھنے لگا، پاگل بنے میں اپنے کو وہ کوئی نمائندہ ہے سمجھنے لگا ہوا ہے، لہٰذا اس سے غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور الٹے سیدھے بیانات اس کے ذریعے سے دلوائے جا رہے ہیں۔ بیچارے لوگ چائے وائے کے لیے پیسے دے دی جاتے ہوں گے، کچھ اس کو باہر کہیں پر کوئی انڈا ونڈا کھلا دیا جاتا ہوگا، بیچارے سے کام دیا جا رہا ہے، اس کو خود بھی نہیں معلوم کہ میں کیا بولنا ہوں اور میں کیا کہنا ہوں۔ آدھے بیانات دیتا ہے، چوتھائی بیانات دیتا ہے، چہرہ اس کا گھبرایا ہوا، آپ دیکھیے کبھی مطلب میں نے نہیں دیکھا، نے دکھایا معلوم اونچے بال، الٹی داڑھی، دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ بیچارے کی دماغی حالت صحیح نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن چالاک اور مکار ایجنٹ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، سیدھارتی کے ایجنٹ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کچھ معلوم کہ ایڈمنسٹریشن کے بنائے ہوئے نسلی جو لیڈر ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور کچھ الہیوں کے بنائے ہوئے نسلی لیڈر ہیں جو اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور الٹے سیدھے بیانات اس کے ذریعے سے دلوا رہے ہیں، جبکہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ بیچارے کا علاج کروانا چاہیے کہ اس کا دماغ بیچارے کو صحیح ہو جائے، بجائے علاج کروانے کے اس کے ناجائز کے پاگل پن سے ناجائز فائدہ
मौलवी उठा रहे हैं, मक्कार मौलवी उठा रहे हैं, या रब दुआ मांगते हैं कि पाले वाले उसकी दिमागी हालत को सही बनवा दें और इन मक्कार मौलवी के शर से उस बेचारे इंसान को बैठने तो मामूल शरबार में बेचारे पता नहीं। आप अभी जाइए, मैं तो कई मरतबा देखा कि इधर ठाकुर की तरफ एक शख्स चौराहे में खड़ा हुआ ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है, ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है। अब आप देखिए उसको तो पता चलेगा बेचारा कोई दीवाना है, दीवानगी में अपने को ट्रैफिक कांस्टेबल समझने लगा है, तो बेचारा ये भी अपने को दीवानगी में अपने को जनरल समझने लगा है। वो उसी से जायदाद फायदा जो है वो हमारा मक्कार और दराबाद मौलवी हासिल मौलवी से फायदा उठा रहे हैं। लिहाजा और हमारे पास पब्लिक के लोग भी मेरा नाम देखते ही बहुत सोचते हैं देखे क्या खिलाफ लिखा, देखे क्या खिलाफ उसने बोला, तो इसमें कुछ हमारे कौम की अक्ल की कमी भी शामिल है जो उसको हिम्मत होता है कि ज़्यादा ऐसे लोगों को फौरन पहले कहा खुदा किया जाए, शौकिया देखा ना जाए, वरना इन मौलवियों मक्कार जो एजेंट है कुछ हिदायती के एजेंट है, करोड़ों रुपए आ रहे हैं मलंगियों के पास, अखबारियों के पास करोड़ों रुपए बाहर जा रहे हैं। अरे जिनके पास टूटी चप्पल नहीं थी आज बेहतरीन जिंदगी उनकी हो गई सिर्फ बाहरी पैसे से, सिर्फ बाहरी पैसे जिनके पास हवाई चप्पल जो थी वो टक्की बची थी वो आज बेहतरीन मोटरसाइकिलों पर कारों पर चल रहे हैं। सब बाहर से पैसे आ रहे हैं और सब बुराइयां मुझी भी पाई जाती है, किसी के खिलाफ एकदम नहीं होता है, सारी बुराइयां मुझी भी पाई जाती है, मेरे अलावा किसी में भी कोई बुराई नहीं पाई जाती। लिहाजा किसी का कोई तस्करा नहीं होता, सिर्फ मेरी बुराइयां पूरे इंटरनेट पर हमारे का शान नहीं पढ़े जाते हैं, मजबूर पढ़ना पड़ रहा है कि घर से किस क्या है सलवात है मोहम्मद घर से किस बुराई से वली बागिल हमें जिक्र मुझसे मेरा बेहतर है जो उस महफिल में है। चाहे इंटरनेट पर मैं छाया रहता हूँ मगर सिर्फ वजू बयान होते हैं, बुराइयाँ बयान होती है और झूठे इल्जाम होते हैं। मालूम तुलसी राम कहा था पर आ रहा है नाम वाले वो तो बिकवा दिया और ये करवा दिया वो करवा दिया, जबकि वहाँ शिया उसके साथ आए थे, वहाँ का जो कॉर्पोरेटर है वो शिया लड़के उसके साथ आए थे कि ताकि बड़े शियों के हमदर्द हैं, बहुत शियों के चाहने वाले हैं, ये चाहते हैं कि कब्रिस्तान के गिरद जहाँ दीवारी कर दी जाए। तो मैंने कहा कोई बीमारी तो नहीं होगी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, जिम्मेदार है। मैंने कहा कि ऊपर बोर्ड लगना चाहिए, उसके ऊपर ये ना हो नगर निगम का बोर्ड लगा दिया जाए, कैंटीन का बोर्ड लगा दिया जाए, उस पर बोर्ड जो है वो वक्त का ही लगना चाहिए। बाद में पता चला कि ना वहाँ चीफ का कह रहा था कि उन्हीं को पार्क बनाने की इजाज़त देती है, लिहाजा वो बुलडोजर मान जाते थे पार्क बनाने के लिए। तो मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ पर पाया गया कि वहाँ पर बाड़े के संगी बुनियाद पर रखा कि यहाँ पे वहाँ बाड़ा बनेगा। और उसके बाद अब भी कोई चीज़ नहीं साहब ने चीख कर कह रहा था कि घर में जवाब दी जा रही है। तो मैंने कहा कि चीखने वाला उस वक्त तो नहीं आया जब मैं पहुँचा था, उस वक्त मेरे सामने आकर उसे कहना चाहिए था कि आप भी तो इजाजत दी थी, आप यहाँ रोकने आए। लेकिन तब वो था तो उसके सारे साथी जो आए थे कोई कसम गायब थे, तो अगर कुछ हकीकत होती तो उसको सामने आकर कहना चाहिए था कि भाई आप ही के हुक्म से तो काम कर रहे हैं। लेकिन उसका गायब हो जाना कुछ बात की दलील है कि वो धोखा दे रहा था और सिर्फ मक्कारी उसकी थी, जिसकी वजह से वो सामने से गायब हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के ऊपर इंशाअल्लाह बाउंड्री भी अल्लाह ने चाहा और उनकी अगर रही तो बाउंड्री बन जाएगी और इंशाअल्लाह वहाँ जो नाम बाड़ा है वो भी, और ये कश्मीरियों के कब्रिस्तान के नाम से वो मशहूर था। लिहाजा कश्मीरी हजरात ने उनसे मेरी गुजारिश है कि वो ज़्यादा आगे बढ़े और इस मामले में ज़्यादा मदद करें ताकि उनका ख़ानदानी कब्रिस्तान महफूज और महफूज रहे। सरवार इंटरनेट पर जो आता है वो सब फेक होता है, 99% फेक होता है, झूठा होता है और सिर्फ बदनाम करने के लिए पूरी मुहिम चलाई गई है, जिसमें पता नहीं कौन कौन शामिल है। क्योंकि इसराइल के खिलाफ मुजाहरा मेरी तरफ से, अमेरिका के खिलाफ मुजाहरा मेरी तरफ से, कनाडा के खिलाफ मुजाहरा मेरी तरफ से, बरतानिया के खिलाफ मुजाहरा मेरी तरफ से, सऊदी अरब के खिलाफ मुजाहरा मेरी तरफ से, हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा मेरी तरफ से। तो जिनके खिलाफ मुजाहरा हो रहा है उनके सारे एजेंट छूटे हुए हैं, तो सिर्फ मेरी ही बुराई में कर रहे हैं, मेरे अलावा किसी की
تمام الزامات کے سلسلے سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ لاکھ عیب لگاؤ، لاکھ الزامات لگاؤ، بس سرخرو ہونا چاہیے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ کروڑوں عیب لگا ڈالو، اربوں عیب لگا ڈالو، لیکن بس سر جھکانا ہو اہل بیت کے سامنے، ان سے غداری نہ ہو، قوم میں جتنی بھی بدنامی پھیلا دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا بالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم سبحان من صدقت رحمته وبلغ وفقر يديه الرحمن سبحان من لا يكلف نفسا الا بما وسعها وعفى عن السيئات ولم يجازف بها سبحان من لا يرضى على معاصي العباد الا كالمغفر ولا كسرت الذنوب الا عفوا وصفحا نشهد ان لا اله الا هو العزيز على العباد المنزهين والعباد على المذنبين بحلمه ونشهد ان محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين وبعثه رحمه للعالمين صلى الله عليه وآله الداعين الى سبيل الله بالحكمه والموعظه الحسنه قال الامام وأولياء النعم ومعاهد الرحمن أوصيكم وبعد الله ونفسي بالتوبة عما صرف من ذنوبكم والإنابة عن الأوضاع التي خلقته لكم فإنه تعالى كريم بكم رؤوف عليكم يغفر اليسير ويعفو عن الكثير قال تعالى قول الحق توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار فقال قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا هو الغفور الرحيم إلا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه فقال تعليما لكم وتشريفا لسفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والشفيع النبي المدين النبي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمين المؤمن علي بن أبي طالب وعلى سيد على نبي فاطمة بن رسول الله والحسن المجتبى والحسين الشهيد بن كربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وسلم بن علي عليه الصلاة والسلام أجمعين اللهم صل على مولانا صاحب الزمان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون